رب زدني علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما نبینا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفیٰ محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من اليوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. سب سے پہلے خداوند متعال کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ خداوند متعال نے جہاں ایک بار پھر ہماری زندگیوں میں رمضان المبارک جیسی نعمت ہمارے شامل حال کی، اور اس کے بعد شبہائے قدر کی نعمت ہمارے شامل حال ہوئی، ایام امیر المؤمنین، ایام عزا، اور اس کے بعد پھر آج شبہائے قدر میں سے سب سے زیادہ محتمل رات 23 رمضان المبارک کی شب ہمارے شامل حال ہونے جا رہی ہے. اور ان سب کے اندر جو سب سے بڑی نعمت آپ عزیزوں کو نصیب ہوئی ہے وہ اعتکاف کی نعمت ہے، عبادت اعتکاف. یعنی ہمیشہ سے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا ہے کہ اعتکاف ایک ہائی پروفائل مہمان نوازی کا اہتمام ہے خداوند متعال کی طرف سے، کہ بعض کو خداوند متعال نے پچھلے سال رمضان المبارک کی نعمت دی، اس سال رمضان سے پہلے دنیا سے چلے گئے. بعض ایسے تھے کہ جو آپ ہی کے درمیان اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے، موجود ہیں، اسی علاقے میں گئے، لیکن اس سال اعتکاف کی نعمت ان کے شامل حال نہیں ہوئی. کیوں؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ نعمتی. اگر تم شکر بجا لاؤ گے میں تمہاری نعمت کو بڑھاؤں گا، اسی کے مقابلے میں اگر کفران نعمت کیا میں تم سے نعمت چھین لوں گا. بس یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب خداوند متعال کوئی نعمت ہمیں دیتا ہے اس کا شکر بجا لانا واجب ہے. جیسے نماز واجب ہے، ایسی نعمتوں کا شکر بجا لانا بھی ویسے ہی واجب ہے. نعمت کا شکر کیسے بجا لایا جا سکتا ہے؟ نعمت کا شکر بجا لانا یعنی اس نعمت کو جس راہ میں اور راستے میں جس مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے وہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہو. اب آپ میں سے کوئی بچہ ہے جو یہ اس کی مثال دے سکتا ہو؟ کوئی مثال ایسی کہ مثلاً آپ کے گھر میں کتاب ہے، کتاب کا ایک مقصد ہے. کون بتائے گا کتاب کا کیا مقصد ہے؟ آپ بتائیے. ہمارے پاس زندگی میں کاپی ہے، کتاب ہے، کتاب کا کیا مقصد ہے؟ کاپی مثلا لکھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور کتاب آپ بتائیں گے کتاب کس مقصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے؟ کتاب اس سے مطالعہ کیا جائے، اس میں جو تحریر ہے، جو اس کا عنوان ہے، جو اس کا کانٹینٹ ہے، جو اس کے چیپٹرز ہیں، اس کو پڑھا جائے، اس کا مطالعہ کیا جائے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ کتاب اگر کوئی ایسی ہوگی جس سے لائٹ گئی ہوئی ہو، گرمی لگ رہی ہو تو اس سے جھلنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اسے کفر نعمت کہتے ہیں. یعنی نعمت کو ایسی جگہ استعمال کرنا جس مقصد کے لیے اس کو بنایا نہ گیا ہو، ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ کارڈز استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جیسے رمضان کے کارڈز بنتے ہیں نا ٹائمنگز کے، سحر و افطار کے، ان کارڈز کو استعمال کر رہے ہیں، جبکہ وہ رمضان کا سحر و افطار کی ٹائمنگ کا کارڈز کس لیے تھا؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کو دیکھ کر روزے کا آغاز کیا جاتا ہے اور اس کو دیکھ کر ہی افطار آپ کر سکتے ہیں. لیکن بعض لوگ اس کی مختلف چیزیں بنا لیتے ہیں. وہی کارڈز کوئی اپنی دراز میں رکھ لے گا، کوئی الماری میں رکھ دیتا ہے، کوئی اس کو کچھ اور کر لے گا، کوئی کچھ اور کر لے گا. اسے کفر نعمت کہتے ہیں. لباس انسان کا کس کام کے لیے؟ کہ انسان اپنے تن کو ڈھانپتا ہے لباس کے ذریعے سے. بعض آپ نے دیکھا ہوگا لباس خراب ہو گیا، اسی لباس کو جو ہے گھر کے اندر مثلا کوئی پوچھا بنا لے گا، کوئی اور چیز بنا لے گا، اس لباس سے کوئی اور کام کرنا شروع کر دے گا. بس یہ کفر لباس ہے، کفر نعمت لباس ہے. لباس کو اس مقصد میں استعمال نہ کرنا کہ جس مقصد کے لیے لباس کو بنایا گیا تھا، ٹھیک ہے. یہ ایک تمہیداً گفتگو کی کہ اگر اعتکاف کا شکر بجا لانا چاہیں
تو دو کام بہت ضروری ہیں، ایک خود اعتکاف کے مقصد تک پہنچنا، اور دوسرا اپنے برابر والے کو اس اعتکاف کے مقصد تک پہنچانے میں مدد کرنا۔ یہ کم از کم اگر اعتکاف کے مقصد تک پہنچانے میں مدد نہیں کر سکتے، کم از کم اس کے مقصد میں پہنچنے میں رکاوٹ نہ بننا۔ جیسے ہوتا ہے درس کے درمیان دو بچے ہوتے ہیں، ایک درس نہیں سننا چاہ رہا، وہ ایک دفعہ خود موبائل میں لگ جائے، خود باتیں کرنا شروع ہو جائے، ایک دفعہ خود اپنے آپ کو مقصد سے دور کر رہا ہے، ایک دفعہ جس سے بات کر رہا ہے اس کو بھی درس سننے نہیں دے رہا، ٹھیک ہے۔ اب اس نے دو جرم کیے ہیں، ایک کفر درس، ایک کفر نعمت درس کے مقصد تک نہیں پہنچا پائے گا کہ درس کو سننا اور اس کی باتوں پہ عمل کرنا، دوسرا دوسرے کو بھی اس مقصد کے حصول کے اندر رکاوٹ بننا۔ بس یہ چیز ہمارے شامل حال جو ہوئی ہے، اس کا شکر بجا لانا واجب ہے، اور شکر اعتکاف کے ذریعے سے جو مقصد حاصل کرنا ہے، خداوند متعال نے ہائی پروفائل مہمان بنایا گیا ہے تاکہ خداوند متعال کی معرفت، خداوند متعال کے دین کی معرفت، اپنی معرفت، اپنے معاشرے کی معرفت، جہاں زندگی گزار رہا ہوں اس کی معرفت، زندگی کے اندر موجود نعمتوں کی معرفت، اب تک اگر غفلت کی میں پڑا رہا ہوں تو بیداری کے اندر آنا، یہ اعتکاف کے چند چیدہ مقاصد ہیں کہ جن کا حصول 3 دن کے اندر اندر کرنا ہے۔ بس مقصد بڑا ہے، ٹائم کم ہے، اور بہت بیداری کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ درود بھیجو محمد و آل محمد۔ اچھا، ہمارے تینوں دن کے ٹاپکس تقریباً مختلف ہیں، اور تینوں دن جو ہیں وہ ہم ایک انٹریکٹیو سیشنز رکھیں گے، یعنی کہ کچھ آپ بتائیں گے اور کچھ آپ سنیں گے، ٹھیک ہے، انٹریکٹیو سیشنز ہوں گے۔ کوئی دوست بتا سکتے ہیں کہ آج کے درس کا ٹاپک ہمارا کیا تھا؟ آپ کو اگر وہ پوسٹر دیا گیا ہو یا کہیں لگایا گیا ہو آپ کے شیڈول میں، آج کے درس کا ٹاپک کوئی دوست بتا سکتا ہے؟ جی نہیں، والدین کے حوالے سے نہیں ہے۔ اچھا، آپ لوگ جب اعتکاف کے لیے آپ کو فارم وغیرہ دیے گئے تو اس میں بھی مینشن نہیں تھے، ٹاپکس مینشن نہیں تھے؟ جی، توحید نہیں، اتنا مشکل کا کیسے ٹاپک یہاں پیش کریں؟ اور کوئی کسی کے ذہن میں آ رہا ہو؟ اعتکاف کی اہمیت، فی الحال یہ ٹاپک بھی نہیں ہے۔ آج کا ٹاپک ہمارا تھا، مے بی میں ان دوستوں سے بھی کہہ دوں گا کہ شیڈول اعتکاف کا ضرور یہاں پہ لگایا جائے، اور جس میں پتہ ہو کہ شام میں اگر کوئی آپ کے پاس استاد آتے ہیں، کوئی خطیب آتے ہیں، کوئی عالم دین آتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہو کہ ان کا ٹاپک کیا چل رہا ہے۔ ہو سکتا ہے ان کا تینوں دن ایک ہی ٹاپک ہو سکتا ہے الگ الگ ٹاپک ہو۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے امام زمانہ اور ہماری خود سازی۔ ہم اپنے آپ کو کیسے تعمیر کریں، اپنی خود سازی کیسے کریں، اور امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے سائے میں اور ان کے برکات اور رحمتوں اور ان کی معرفت کے ساتھ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ 25% لوگوں نے بھی درود نہیں بھیجا، 25% لوگوں نے بھی درود نہیں بھیجا، تو یہ آپ کی حسن سماعت ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ محمدی درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اب ہم انشاءاللہ 10 منٹ 15 منٹ جیسی آپ سے بات کریں گے، کسی بھی ایک دوست سے کہیں گے کہ آپ کھڑے ہوئیے اور اس کا خلاصہ ہماری خدمت میں پیش کریں، شاید ہمیں کوئی اچھا نیا نقطہ بھی اپنے موضوع سے متعلق مل جائے گا۔ امام زمانہ اور ہماری خود سازی، اپنے آپ کو تعمیر کرنا، اپنے آپ کو بنانا، اس کو ہم مختلف پہلوؤں کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ ہم کہتے ہیں قرآن اور ہماری خود سازی، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم قرآن میں دیکھیں میں اپنے آپ کو کیسے بناؤں، میں اپنی تعمیر کیسے کروں۔ یہ طے ہے کہ ہم اس دنیا میں بن کر نہیں بھیجے گئے ہیں، بلکہ بننے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اور کیا بننے کے لیے بھیجے گئے ہیں؟ مومن اور متقی، ایک کامل انسان، ماشاءاللہ۔ اور کیا بننے کے لیے بھیجے گئے؟ تقریباً سب کو بولنا چاہیے تھا اس کے اندر، کیونکہ ہماری زندگی سے متعلق بات ہے اور اتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ دنیا کی فرصت، ہمیں زندگی کی فرصت اسی کام کے لیے دی گئی ہے۔
ماشاءاللہ اچھے انپٹس آئے کہ انسان بننے کے لیے بھیجا گیا ہے، مومن بننے کے لیے بھیجا گیا ہے، یا برادر نے کہا کامل انسان بننے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور بات مکمل ہو جاتی ہے۔ ہم اس دنیا کے اندر انسان بننے کے لیے آئے ہیں، اگر ہم اس کا خلاصہ کریں کہ اس دنیا میں انسان بن کر نہیں آئے بلکہ انسان بننے کے لیے آئے ہیں، اور اس کا ایک ایک پل اسی ہدف کے اندر خرچ کرنا ہے۔ بس یہاں سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مجھے جو انسان بننا ہے اس کے ہمارے لیے خداوند متعال نے دو چیزیں ہمیں بھیجی ہیں، ایک استاد اور ایک کتاب۔ ٹھیک ہے، استاد ہمارے لیے کس کو بھیجا ہے؟ پیغمبر کو، انبیاء کو، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو بحیثیت استاد بھیجا ہے، اور بحیثیت رول ماڈل بھیجا ہے کہ جیسے وہ انسان بنے ہیں ان کی زندگیوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو ویسا بناؤ۔ ٹھیک ہے، جیسے کوئی اسکیچنگ کرتے ہیں نا، آپ میں سے کچھ دوستان ہیں آپ مدارس امامیہ کے جو بہت اچھی اسکیچنگ بھی کرتے ہیں، شاید ہمارے درمیان ابھی بھی موجود ہوں۔ جیسے کوئی اسکیچنگ کرتے ہیں تو اس کے سامنے ایک نمونہ رکھا جاتا ہے، ایک تصویر رکھی جاتی ہے کہ آپ نے فلاں مثلا رہبر معظم انقلاب اسلامی کی آپ نے تصویر بنانی ہے، اسکیچنگ کرنی ہے، تو سامنے ماڈل کو رکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کی اسکیچنگ کر رہا ہوتا ہے۔ ہمیں زندگی کی فرصت اسی لیے دی گئی ہے کہ آپ کے پاس دو ہدایت کے بہت بڑے سرچشمے کے، ایک خدا کا بھیجا ہوا ہادی جو کہ یا نبی کی شکل میں ہوتا ہے یا معصوم امام کی شکل میں ہوتا ہے، یا ہمارے زمانے میں پردہ غیبت میں ہے تو کس کی شکل میں ہے؟ امام زمانہ جب پردہ غیبت میں ہے تو ابھی کس کو دیکھ کے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں ایسی زندگی گزاریں بیسٹ؟ مراجع کرام جیسے رہبر معظم انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمی آغا سیستانی حافظہ اللہ، مثلا ہم دیکھیں اسی زمانے کے اندر 2022 میں یہی فقیہ، یہی عالم، یہی مجاہد ہمارے سامنے امام زمانہ کی ہدایت کے محور میں اپنی خودسازی کر کے اس اونچ پر پہنچتا ہے کہ دنیا کے اندر انقلاب برپا کرتا ہے، اور میں اپنے گھر میں بھی انقلاب نہیں لا پا رہا، میں اپنی زندگی میں بھی انقلاب نہیں لا پا رہا، تبدیل نہیں کر پا رہا اپنی زندگی کو، گناہوں سے نہیں بچ پا رہا۔ پس یہ فقیہ اور یہ مجاہد عالم یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ کام ممکن ہے، میں نے کیا ہے اپنے زمانے کے امام اور قرآن کی ہدایت کے سائے کے اندر۔ بس ایک حدیث رسول اللہ کی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس کے پیرائے میں دیکھیں گے کہ زمانے کے امام کے سائے میں اپنی خودسازی ایک پہلو سے کیسے کی جا سکتی ہے۔ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ عنوان صحیفۃ المؤمن حب علی ابن ابی طالب، مومن کے صحیفے کا عنوان محبت علی ہے۔ صحیفہ یعنی صحیفہ اور کوئی صحیفہ بھی آیا نا کہ ہم نے صحیفہ نازل کیا، صحیفہ آیا، تو کیا چیز ذہن میں آتی ہے اس سے؟ آسان معنی کریں جیسے کتاب، ٹھیک ہے، کتاب یعنی مومن کی کتاب زندگی کا عنوان علی کی محبت ہے۔ مومن کی کتاب زندگی کا عنوان علی کی محبت ہے۔ ٹھیک ہے، کتنی آسان سی بات ہے۔ آپ نے کتابیں بھی دیکھی ہیں کہ کتابوں کا عنوان کہاں لکھا ہوتا ہے؟ کتاب کے باہر یا کتاب کے اندر؟ کتاب کا جو عنوان ہوتا ہے، مثلا آپ کی کیمسٹری کی کتاب ہے، آپ کی انگلش کی کتاب ہے، اردو کی کتاب ہے، اس کا عنوان کہاں لکھا ہوتا ہے کہ یہ کس کتاب ہے؟ کتاب کے باہر لکھا ہوتا ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سرورق یا فرنٹ پیج۔ یہ کتاب کو، کسی بھی کتاب کو پہچاننے کے لیے اس کے عنوان کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ چاہے آپ لائبریری کے اندر ہوں، چاہے بک اسٹور کے اندر ہوں، آپ کو اگر دیکھنا ہے یہ کتاب کس ٹاپک کے اوپر ہے تو کتاب کھول کے کم اور کتاب باہر سے اس کے فرنٹ پیج کو دیکھ کر کتاب کو پہچانا جاتا ہے۔ اب نبی اکرم فرما رہے ہیں اگر مومن کی کتاب زندگی کو دیکھنا ہو اس کے عنوان سے پہچانو۔ وہ عنوان کیا ہے؟ زور سے وہ عنوان کیا ہے؟ علی کی محبت، امیر المومنین کی محبت اس کا عنوان ہے۔ اب کتاب میں آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کتاب میں باہر لکھا ہو کہ یہ کیمسٹری کی مثلا 9th کی کتاب ہے، اور اب کتاب کھولیں اور اس کے اندر مثلا میتھمیٹکس ہو،
کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں دیکھا. ایسی کوئی کتاب ہوگی کوئی لے گا, کوئی خریدے گا, کہے گا یا تو پرنٹنگ میں گڑبڑ ہوئی ہے, ٹھیک ہے, یا اس کی ایڈیٹنگ کے اندر گڑبڑ ہوئی ہے, یا اس کی مثلاً بک بائنڈنگ کے اندر گڑبڑ ہوئی ہے, کسی نے کوئی اور فرنٹ پیج کسی اور کانٹینٹ کے ساتھ بائنڈ کر دیا ہے. بس اس کتاب کا کوئی خریدار نہیں ہے, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. کیوں؟ کیونکہ اس کے کتاب کے اندر کا کانٹینٹ اس کتاب کے فرنٹ پیج کے ساتھ مربوط نہیں ہے. یہاں سے وہ نقطہ سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. اب جب نبی اکرم یہ فرما رہے ہیں کہ مومن کی زندگی کا عنوان امیر المومنین کی محبت ہے, تو عنوان یعنی ظاہر, عنوان یعنی ہمارے شعار, عنوان یعنی میرا ادعا. میں جو کہہ رہا ہوں کہ میں امیر المومنین سے محبت کرتا ہوں, میں امام زمانہ سے محبت کرتا ہوں, یعنی اگر ہم اپنے زمانے کے امام کا اندر دیکھیں تو ہماری کتاب, ہماری زندگی کی کتاب کا عنوان کیا ہونا چاہیے؟ جیسے امیر المومنین کی محبت ہونا چاہیے, ایسے اپنے زمانے کے امام کی محبت بھی ہونا چاہیے. بس اپنی خودسازی اپنے زمانے کے امام کے پیرائے میں کیسے کر سکتے ہیں؟ میری مکمل زندگی کا عنوان آیا یہ ہے کہ لوگ مجھے دیکھ کے یہ کہتے ہوں یہ اپنے زمانے کے امام کا محب ہے, یہ اپنے زمانے کے امام کا عاشق ہے. بن جاتے ہیں نا بہت سارے عنوان. بعض لوگ آپ کو, کچھ لوگوں کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ لیپ ٹاپ کا چیمپئن ہے, یہ مثلا اس کو گیم بہت اچھے آتے ہیں, پرانے زمانے میں بھی پتہ کاؤنٹر اسٹرائک بھی بہت اچھا کھیلتا تھا, آج پب جی کا بھی چیمپئن ہے, نعوذ باللہ مثلا فلاں کا فلاں کا فلاں کا, مطلب اس کے عنوان بن جاتے ہیں. اسے کہتے ہیں عنوان, یعنی مجموعاً لوگ آپ کو کس عنوان سے جانتے ہیں. بعض کو کہتے ہیں یہ شاعر ہے, ان کی زندگی کا عنوان ہے. بعض کو کہتے ہیں یہ بچہ بہت شرارتی ہے, ٹھیک ہے, مجموعاً اب یہ اسکول بھی جاتا ہے, یہ گھر میں بھی رہتا ہے, یہ کرکٹ بھی کھیلتا ہے, یہ گیم بھی کھیلتا ہے, یہ ورزش بھی کرتا ہے, یہ عزاداری بھی کرتا ہے, لیکن اس کا عنوان کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو اس کی زندگی کے اندر سب سے زیادہ غالب ہوتی ہے, سب سے زیادہ غالب ہوتی ہے, اور اسی عنوان سے اس کی پہچان اور وہ اس کا ترجمان ہوتی ہے. فلاں کیا ہے؟ نوحہ خوان ہے. اب یہ نماز بھی پڑھتا ہے, ہو سکتا ہے اعتکاف میں بھی بیٹھتا ہو, روزے بھی رکھتا ہے, لیکن نوحہ خوان ہے. مین عنوان اس کا عمدہ یہ ہے کہ وہ نوحہ خوان ہے. فلاں سے پوچھا کیا ہے کہ ڈاکٹر ہے. اب یہ عزادار بھی ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, ہو سکتا ہے کچن میں کھانا بھی بناتا ہو سکتا ہے نا بعض کی زوجات اتنا اچھا کھانا نہیں بناتی, ہو سکتا ہے وہ خود بہت اچھا کچن میں کھانا بناتا ہو, لیکن عنوان کیا ہے؟ بھائی یہ ڈاکٹر ہے. بس یہاں نبی اکرم کہہ رہے ہیں مومن کی زندگی کا اگر عنوان ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ محبت امیر المومنین. جہاں سے ہم نے یہ دیکھا کہ ہاں اپنے زمانے کے امام کی محبت ہماری زندگی کا عنوان ہونا چاہیے, یعنی زندگی کے اندر زندگی کی کتاب کے ہر ورق کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس ورقوں کو دیکھ کر, پیجز کو دیکھ کر, کانٹینٹ کو دیکھ کر, چیپٹرز کو دیکھ کر, اسباق کو دیکھ کر, ابواب کو دیکھ کر اس کتاب کا عنوان محبت علی رکھا جا سکتا ہو. بس نبی اکرم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر مومن جس کو آپ مومن کہتے ہیں اس کو آپ کہتے ہیں اس کی کتاب کا عنوان امیر المومنین کی محبت ہے. بس نبی اکرم خبر نہیں دے رہے, نبی اکرم حکم دے رہے ہیں کہ اگر تم مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہو, اگر تم مومن بننا چاہتے ہو, اگر تم مومن ہونے کی فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہو, تو یہ نہیں کہ پہلے سے تمہاری کتاب کا عنوان محبت علی ہے, بلکہ نبی اکرم کہہ رہے ہیں ایسی زندگی گزارو کہ تمہاری پہچان دنیا کے اندر امیر المومنین کی محبت قرار پائے. بس یہ خبر نہیں دے رہے, حکم دے رہے ہیں, یعنی اپنی زندگی کی کتاب کا عنوان اپنے زمانے کے امام کی محبت کو بناؤ, اپنی زندگی کی کتاب کا عنوان امیر المومنین کی محبت کو بناؤ, اپنی زندگی کی کتاب کا عنوان امام زمانہ کی محبت, اہل بیت کی محبت ہو. بس ایسی کتاب جس کو آپ کھولیں کہ اس کے فرنٹ پیج کے اوپر کیمسٹری لکھا ہو اور اس کے اندر بایولوجی کی چیزیں ہوں, میتھمیٹکس کی چیزیں ہوں, اس کو نہ کوئی استاد خریدتا ہے نہ شاگرد خریدتا ہے. بس ایسا مومن کہ جس نے اپنا کور امیر المومنین کی محبت کو بنایا ہو اور اس کی زندگی کے اعمال اس عنوان کے ساتھ مربوط نہ ہو. آیا امام زمانہ اس کو خریدیں گے؟ آیا خداوند متعال اس کو خریدے گا؟ آیا امام زمانے کا امام اس کو پسند کرے گا؟ کیوں؟ کیونکہ اس کتاب کے عنوان اور کانٹینٹ کے درمیان کوئی رابطہ موجود نہیں ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے نا, آپ نے یہ حدیث بہت دفعہ سنی ہوگی,
کہ حب علی ابن ابی طالب حسنۃ لا تضر معها سیئہ، امیر المومنین کی محبت ایسی نیکی ہے کہ جس کے ساتھ کوئی برائی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، ضرر نہیں پہنچا سکتی۔ یا آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ مثلا آخرت کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ ساری نیکیاں، منقبتوں میں بھی آپ یہ عنوان بہت سنتے ہیں کہ آپ کی ساری نیکیاں ایک طرف رکھ دی جائیں گی اگر آپ کے دل میں محبت امیر المومنین نہ ہوئی۔ ہو سکتا ہے جیسے میں نے آپ کی کتاب آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مثلا مومن کی ایک کتاب کیسی ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے میں علی کا چاہنے والا ہوں، عنوان پہ لکھا ہوا ہے، کتاب کھولی، کتاب کے اندر نہ نماز مل رہی ہے، کتاب کے اندر نہ سچ مل رہا ہے، کتاب کے اندر نہ بہادری مل رہی ہے، کتاب کے اندر نہ سخاوت مل رہی ہے، کتاب کے اندر نہ مناجات مل رہی ہے، کتاب کے اندر نہ دعا مل رہی ہے، کتاب کے اندر نہ شرافت مل رہی ہے، کتاب کے اندر نہ عزت مل رہی ہے، کتاب کے اندر نہ حکومت مل رہی ہے، کتاب کے اندر نہ امامت مل رہی ہے، کتاب کے اندر نہ ولایت مل رہی ہے، کتاب کے اندر نہ قرب الہی مل رہا ہے، کتاب کے اندر نہ عزیز و اقارب سے محبت مل رہی ہے، کتاب کے اندر نہ شیطان سے نفرت مل رہی ہے، کتاب کے اندر نہ مظلوم کی حمایت مل رہی ہے، کتاب کے اندر نہ ظالم سے نفرت مل رہی ہے، کتاب کے اندر نہ جہاد مل رہا ہے، کتاب کے اندر نہ خمس مل رہا ہے، کتاب کے اندر نہ روزے مل رہے ہیں، کتاب کے اندر نہ زکوٰۃ مل رہی ہے، کتاب کے اندر نہ امر بالمعروف مل رہا ہے، کتاب کے اندر نہ نہی عن المنکر مل رہا ہے، کتاب کے اندر نہ تولا ہے نہ تبرہ ہے، اور یہ کتاب لے کے جا رہا ہے محشر میں خدا بند متعال کی بارگاہ میں کتابی مومن ایسا کہ جس کا عنوان اس کی کتاب کے اندر کے کانٹینٹ سے میچ نہیں کر رہا، اس کتاب کو محشر کے دن خدا ایک طرف رکھ دے گا۔ کیا بس تمہاری کتاب کا عنوان ایسا تھا کہ جس کا کانٹینٹ کتاب کے ساتھ میچ نہیں کر رہا؟ بس امام زمانہ کے عاشق کی زندگی فقط عنوان کے لحاظ سے یہ نہیں ہوتی کہ میں امام زمانہ کا چاہنے والا ہوں، کتاب کی فصلیں بتائیں گی، کتاب کا کانٹینٹ بتائے گا، کتاب کے ایک ایک صفحہ بتائے گا۔ بس اگر نبی اکرم نے کہا عنوان و صحیفۃ المومن حب علی ابن ابی طالب، بس اس کا مطلب شب و روز علی کی محبت میں گزارنی ہے، شب و روز امام زمانے کی محبت میں گزارنا ہے۔ کوئی گھنٹہ ایسا نہ ہو کہ جو امام زمانے کی محبت سے خالی، کوئی ساعت کوئی گھڑی ایسی نہ ہو۔ بس اگر میں خلوت میں ہوں اپنے زمانے کے امام کی محبت کا پاس رکھوں، اگر میں جلوت میں ہوں لوگوں کے اندر ہوں اپنے زمانے کے امام کی محبت کا بھرم رکھوں۔ بس اب یہ تنہائی میں بھی گناہ نہیں کر سکتا، کیوں؟ اگر اس نے گناہ کیا، اس کی زندگی کی کتاب کا عمل اس کی زندگی کے کتاب کے عنوان سے غیر مربوط ہو جائے، اور جیسے ہی عنوان کتاب کے کانٹینٹ سے الگ ہوگا یہ کتاب کوئی نہیں پڑھے گا، اس کتاب کو لائبریری سے بھی نکال دیا جائے گا، یہ کتاب ناقص ہے۔ اچھا، اس کتاب کا ہو سکتا ہے جو میں نے آپ سے کہا بائنڈنگ کے دوران ہو سکتا ہے کہ اس کتاب کے آخری ورق پھٹ گئے ہوں، خراب ہو گئے ہوں، ٹیپ لگایا جا سکتا ہے، توبہ کی جا سکتی ہے۔ بعض جگہ پہ کوئی مشکل پیش آ گئے ہو، اس کتاب کے کانٹینٹ، اس کے پیجز کو دیکھ کر، اس کے ورقوں کو دیکھ کر اگر ایک دو ورق آگے پیچھے ہو بھی گئے، اس کی ترمیم کی جا سکتی ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ شفاعت کے ذریعے سے۔ مجموعی طور پہ کتاب کا عنوان حب علی دیا جا سکتا ہو، مجموعی طور پہ کتاب کا عنوان امام زمانہ کی محبت دیا جا سکتا ہو، اگر ایسی زندگی گزاری ہے اور اس کے اندر اگر کوئی گناہ سرزد ہو گیا، کوئی معصیت سرزد ہو گئی، تب شفاعت کے ذریعے سے اس کتاب کو قابل قبول بنایا جا سکتا ہے۔ اب معلوم ہوا شفاعت کا کانسیپٹ بھی، کہ اگر زمانے کے امام کی شفاعت حاصل کرنا چاہیں تو کتاب کی مجموعاً حالت حب علی اور حب امام زمانہ ہونی چاہیے۔ اگر اس کے اندر غیر معصوم ہے، غلطی ہو سکتی ہے، کوئی مشکل ہوگی، یہ مشکل شفاعت کے ذریعے سے دور کی جا سکتی ہے۔ لیکن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اگر جس کی مکمل کتاب ہی عنوان کے ساتھ مربوط نہ ہو، یا حتیٰ کتاب کھولی خالی ہے، کتاب کھولی خالی ہے، کتاب بالکل، یہ کتاب بھی قابل قبول نہیں ہے، کسی کے بھی استفادے میں نہیں آتی، گھر میں بھی ہوگی تو آپ شاید اس کو ایک طرف رکھ دیں گے۔ بس یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے اپنی زندگی کی کتاب کے اندر جہاں پہ امیر المؤمنین نبی اکرم کے علم کے شہر کے دروازہ ہیں،
در علم نبی ہیں، اسی طرح امیر المومنین ہی در تربیت نبی بھی ہیں، امیر المومنین ہی در عبادت نبی بھی ہیں۔ اگر نبی اکرم کی عبادت دیکھنی ہو، امیر المومنین کی عبادت کو دیکھا جا سکتا۔ مجھے اپنی مجموعاً زندگی کے اندر غور کرنا ہوگا۔ یہ اعتکاف ہمارے پاس بہترین فرصت ہے اس کام کے لیے۔ مجموعاً اپنی زندگی میں یہ غور کرنا ہوگا کہ میں نے اپنی زندگی کی کتاب کے ایک ایک ورق، میرا اپنے والدین کے ساتھ تعلق، میرا اپنے خاندان کے ساتھ تعلق، میرا اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ تعلق، میرا قرآن کے ساتھ تعلق، کیوں یہ بات کیوں ہے؟ ایک فلسفے کے اندر بھی، علم کلام کے اندر بھی، اور ایک اگر آپ منطق بھی دیکھیں تو یہی ہے۔ ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ محبوب و محبوبن محبوبن، عربی کا جملہ بولوں، اس کا اردو ترجمہ آسان کیا ہوگا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ آسان ترجمہ، ایک بہت آسان سا جملہ ہے، محبوب کا محبوب محبوب ہوتا ہے۔ مثلاً وہ چیز جس کو آپ پسند کرتے ہیں، وہ چیز جس کو آپ پسند کرتے ہیں، آپ کے لیے وہ اتنی پسند کی نہیں ہوتی، بلکہ وہ جو آپ کا محبوب آپ پسند کرتا ہے، جس کو آپ پسند کرتے ہیں، وہ جو چیز پسند کرتا ہے، آپ کے لیے وہ چیز محبوب ہوتی ہے۔ زیادہ تر آپ عید پہ کسی کو گفٹ دینا چاہیں، اپنے کزن کو گفٹ دینا چاہیں، والدہ کو گفٹ دینا چاہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ دیکھتے ہیں والدہ کو کیا پسند ہے۔ جب تحفہ دیا جاتا ہے تو جس کو تحفہ دیا جا رہا ہے اس کی پسند اور ناپسند دیکھی جا رہی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو شلوار قمیض پسند ہو، آپ کو پینٹ شرٹ پسند ہو، جب آپ تحفہ دیں گے یہ دیکھیں گے اس کو کیا پسند ہے۔ کیوں؟ محبوب کا جو محبوب ہے، یعنی محبوب کو جو پسند ہے، آپ کی وہ پسند ہوتی ہے۔ بس محبت کا ایک تقاضا یہ ہے، کتاب کا عنوان اگر حب علی ہے تو کتاب کے ورق اور کتاب کے پیجز اور زندگی کے اندر عمل وہ ہو جو علی کو پسند ہے۔ انی سلم لمن سالمکم، آگے وحرب لمن، بس میری دوستی، میری پسند وہ ہے جو آپ کی پسند ہے، جس کو آپ دوست رکھتے ہیں اس کو میں دوست رکھوں گا۔ کیوں؟ میری پسند نہیں، میرے محبوب کی پسند ہے۔ میں محب امیر المومنین میرے محبوب، میں محب نبی اکرم میرے محبوب، میں محب زمانے کا امام میرا محبوب۔ بس ہو سکتا ہے مجھے غفلت پسند ہو، زمانے کے امام کو نفرت ہے غفلت سے۔ ہو سکتا ہے مجھے وقت ضائع کرنا پسند ہو، زمانے کے امام کو نفرت ہے وقت ضائع کرنے سے۔ ہو سکتا ہے مجھے نماز اول وقت پسند نہ ہو، زمانے کا امام عاشق نماز اول وقت ہے۔ بس اگر میری زندگی میں نماز اول وقت نظر نہیں آتی، میری زندگی کے اندر واجب نمازیں نظر نہیں آتی، اس کا مطلب اب یہ کتاب کا عنوان کتاب کے ورقوں کے ساتھ مربوط نہیں رہا۔ بس یہاں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے، اگر ہم اپنے زمانے کے امام کی بارگاہ میں جا کر اپنی خود سازی کرنا چاہیں، ابھی تک جو زندگی گزاری ہے مجھے کیا کیا پسند ہے، ہر وہ چیز جو مجھے پسند ہے اس کو ایک ایک دفعہ ایک لسٹ بنائی جائے۔ مثلاً دیکھا جائے مجھے 20 چیزیں اپنی زندگی میں پسند ہیں، مجھے لباس ایسے پسند ہے، مجھے کھانا ایسے پسند ہے، مجھے روابط ایسے پسند ہیں، مجھے دوست ایسا پسند ہے، مجھے ٹیلی ویژن ایسا پسند ہے، مجھے فیس بک کا یہ پیج پسند ہے، مجھے یوٹیوب کا یہ چینل پسند ہے، مجھے گھر کے اندر یہ پسند ہے، مجھے گھر کے باہر یہ پسند ہے۔ مجھے جب غصہ آتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں؟ زمانے کے امام کو دیکھوں کہ یہ سب چیزیں اسے بھی پسند ہیں یا نہیں۔ اگر اسے پسند نہیں ہے، میری زندگی کے کتاب کا عنوان میری زندگی کے اعمال کے ساتھ غیر مربوط ہو جائے۔ بس یہاں سے ہم اپنے زمانے کے امام کی پسند اور ناپسند کو دیکھ کر اپنے انجام دیے جانے والے افعال اور اعمال کو، یا جو میں انجام دوں گا اس کے بارے میں اچھی سی پلاننگ کر سکتے ہیں۔ یہ ہے امام زمانہ اور خود سازی، زمانے کے امام کی پسند اور ناپسند۔ دیکھیں، اور یہ ہمارے پاس ایک روایات کے اندر بھی ہے، یہ مفہوم جو میں نے آپ سے کہا کہ فلسفے کے اندر بھی یہ بیان کیا جاتا ہے، منطقی بات بھی ہے۔ محبوب و محبوبن محبوبن، جو چیز محبوب کو پسند ہے وہ میری پسند ہے، وہ میں دوست رکھتا ہوں، اس سے میں محبت کرتا ہوں۔ بس اب دیکھوں اس وعدے میں کتنا سچا ہوں، یہ میں اپنی زندگی کے اعمال اور اپنی زندگی کے ارد گرد، ہر شخص خود اپنی اس چیز کا خود قاضی بن سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کی باری آتی ہے کہ ہم اس کو یہیں پر ہی خلاصہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ اس بات کو کہاں تک سمجھیں۔ ہم کوشش کریں گے
اکثر ان دوستوں سے پوچھیں جو پورے درس کے درمیان ہمتن گوش تھے، یعنی انہوں نے بہت توجہ کے ساتھ درس کو سنا ہے. کوشش کریں گے ان دوستوں سے پوچھیں خلاصہ، اور پھر انشاءاللہ آپ کو بتائیں کہ اعتکاف کے بعد انعامات کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، تو جو آپ کے درمیان برجستہ طالب علم ہوں گے، جو معتکفین ہوں گے، انشاءاللہ ان کو تشویق بھی کیا جائے گا. مثلا ہم شروع کرتے ہیں، برادر سے شروع کرتے ہیں. آپ 1 منٹ کے لیے اگر آپ کھڑے ہو جائیں، ایک مرتبہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر بلند آواز سے. صلی اللہ علیہ محمد. اب آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ امیر المومنین کے چاہنے والے امیر المومنین کا تذکرہ کتنا یعنی ہمتن گوش ہو کے سنتے ہیں انشاءاللہ. جی ایک خلاصہ جو ہم نے پوری مکمل بات کی اردو میں خلاصتاً، اگر آپ اس کو وہ خلاصہ کر سکیں. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. ٹھیک ہے، تشریف رکھیے گا. ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک مرتبہ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. یہ جو ہمارے مرون شرٹ کے اندر دوست بیٹھے ہوئے ہیں، جی جی جی، اگر آپ اس جو حدیث ہم نے پیش کی ہے نبی اکرم کی کہ مومن کی زندگی کے کتاب کا عنوان امیر المومنین کی محبت کو ہونا چاہیے، تو اس کے زمرے میں ہم نے کیسے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، وہ اگر آپ تھوڑا خلاصہ کر سکیں. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ والے نقطے کو تو بتایا ہے کہ امام کی پسند اور ناپسند، لیکن ہم نے یہ جو بات کی ہے کہ کتاب کا ایک عنوان ہوتا ہے اور کتاب کا ایک اندر کانٹینٹ ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں ہم نے کیا بات کی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. برادر کی حوصلہ افزائی کے لیے بلند آواز سے درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد و آل محمد. آپ اگر اس کے اندر کچھ نکات ایڈ کرنا چاہیں. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تشریف رکھیے گا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد و آل. اچھا، آپ اگر کوئی مثال دے سکیں ایسی کہ جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہو کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک کام بہت زیادہ ہوتا ہے اور بہت زیادہ یعنی ہم شرمندہ بھی نہیں ہوتے اس کام کے اوپر، اور ہم اس کام کو اپنی زندگی میں کرتے ہیں انفرادی سطح پہ یا اجتماعی سطح پہ، اور آپ مثلا امیر المومنین کی مثال دے سکیں اس میں کہ دیکھیں امیر المومنین کبھی بھی یہ کام نہیں کرتے تھے. کوئی ایک مثال آپ لوگ بھی سوچیں، پہلے برادر سے پوچھتے ہیں پھر آپ لوگ بھی کوئی مثال بتائیے گا. کوئی ہمارے معاشرے کا کام ہے. ایک مثال میں دیتا ہوں. مثلا امیر المومنین کبھی بھی محرم اور نامحرموں کو ملا کے کوئی سیشنز نہیں کرتے تھے، ایسا کہ جہاں بے حجابی ہو. ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں ہماری شادیوں کے اندر، عمومی طور پہ شادیوں کے اندر آپ دیکھیں زینت کے ساتھ بھی خواتین آئی بھی ہوتی ہیں، جس کو ہم مکس گیدرنگ سے تعبیر کرتے ہیں کہ جو حرام ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں وہ یہی عزادار نوخوان یہی لوگ ہم دیکھتے ہیں عادی زندگی کے اندر. اب کچھ ٹرینڈ آنا شروع ہوا ہے مذہبی گھرانوں کے اندر، لیکن اکثر اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا. ایسی کوئی مثال معاشرے کی کہ جو ہم عام طور پہ کرتے ہیں لیکن امیر المومنین قطعاً یہ کام کرنے کے لیے تیار نہ ہو. اور کسی کے ذہن میں آئے تو جی آپ کہیں. بہت اچھی مثال ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو کزنز ہوتے ہیں اس کو تقریباً محرم سمجھا جاتا ہے. چاچا کی بیٹیاں، ماموں کی بیٹیاں، خالہ کی بیٹیاں، تو یہاں پہ پردے کا خیال، حجاب کا خیال نہیں رکھا جا سکتا. اور کوئی معاشرے کی ایسی چیز جو آپ کو پتہ ہو امیر المومنین قطعاً یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ یہ ذہن میں رکھے کہ ہم اپنے معاشرے کی بات کر رہے ہیں جس کا ہم خود بھی فرد ہیں، کسی اور کی بات نہیں کر رہے، اس کی بات کر رہے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ دیکھیں یہ کتنا ممکن ہے کہ کتاب کا عنوان کچھ اور ہو اور کتاب کے اندر کچھ اور ہو. ایک اور اگر کوئی مثال دینا چاہے کوئی اور دوست، جی آپ بتائیں گے زور سے بلند آواز.
نہیں آپ کی بات سمجھ میں آئی، تھوڑا بلند آواز سے اگر بولیں. ہاں کسی کا حق چھین لینا یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت عمدہ ہے، یعنی کہ اگر کسی کو پتہ نہیں چلا، آپ نے ہوشیاری دکھائی، اس کو یاد نہیں رہا اور وہ بھول گیا، کسی سے قرض لیا تھا، اس نے بھی نہیں مانگا، آپ نے بھی نہیں دیا، ہم نے بھی نہیں دیا. یا ماں باپ میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے، وراثت کے پیسے ملے، رشتہ داروں نے آ کے ان یتیموں کے اوپر اپنا ہاتھ صاف کر لیا، ہاتھ پھیرنے کے بجائے یتیم کے سر پہ ہاتھ صاف کر لیا. کہاں پہ ہاتھ پھیرا؟ ان کی دولت پہ، ان کی وراثت کے اوپر. ٹھیک ہے، یہ بھی ہمارے معاشرے میں کامن ہوتا ہے، خاص طور پہ بیوائیں اس کے اندر یہ رکھتی ہیں. اچھا اب آپ کوئی اگر کوئی سوال کرنا چاہیں اسی موضوع سے مربوط یا آزاد، کوئی بھی سوالات آپ کرنا چاہیں. اصل میں مجھے ٹائم تھوڑا سا بتا دیجیے گا اگر اذان سے پہلے، اگر ٹائم ہے ابھی ہمارے پاس. صحیح، آپ لوگ اسی موضوع سے مربوط بھی یا آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو. سوالات آپ نے سب سے کرنے، یعنی سمجھ جائیں ایک انعام اعتکاف میں اس کے لیے ہونا چاہیے کہ جس نے پورے 3 دن سب سے زیادہ سوالات کیے ہوں. ہر یہاں پہ آنے والے سے ان کا موضوع کچھ بھی ہو سکتا ہے موضوع سے مربوط بھی نہ ہو، لیکن بہرحال آپ کے پاس ایک تشنگی، ایک سوال ہونا چاہیے. کبھی کبھی سوال ذہن میں کب آتا ہے؟ جب سب لیٹے ہوئے، پنکھا چل رہا ہے، نیند نہیں آ رہی، ذہن میں سوچ رہے ہیں، سوال آ گیا، آپ اس کو کاپی پہ لکھ لیں. فلاں عالم دین مثلا مغرب سے پہلے آئیں گے، مغرب کے بعد آئیں گے، ظہر پہ آئیں گے، فجر پہ آئیں گے، نماز کے بعد میں ان سے سوال کر لوں گا. یہاں سے اپنے سوالات سے بالکل سیر ہو کے جانا ہے، کوئی سوال باقی نہ رہے. تو ٹیکٹک کیا ہے کہ آپ لکھتے جائیں. جیسے آپ کو ابھی موقع ملا، میں نے کہا سوال کریں، آپ فوراً کاپی کھولیں، صفحہ نکالیں، شروع. ایسے سوال کیوں؟ السؤال مفتاح العلم، سوال جو ہے وہ علم کی چابی ہے، اور مومن ہمیشہ علم کے در پہ ہوتا ہے. کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو؟ جی بلند آواز. ہاں سوال یہ کر رہے ہیں کہ جو جیسے ہم نے کفر نعمت اور شکر نعمت کی بات کی اور مثال دی تھی کہ جیسے آپ کا لباس ہوتا ہے، خداوند متعال نے لباس مثلا آپ کو نعمت دی ہے تاکہ آپ اپنا تن ڈھانپ سکیں اس سے. لیکن بعض جگہ آپ دیکھتے ہیں اسی لباس سے کوئی مثلا گاڑی صاف کر رہا ہے، کوئی اسی لباس سے پونچھا بنا دیا، گھر میں صفائی ہو رہی ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا پھر آلٹرنیٹ کیا ہونا چاہیے، کیا متبادل کیا ہونا چاہیے. تو دیکھیں ایک دفعہ اس چیز کو بھی سمجھیں کہ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی یہ پہننے کے قابل ہے، مجھے پسند نہیں ہے، پہننے کے قابل ہے، مجھے پسند نہیں ہے، یا میرے لیے یہ پرانا ہو چکا ہے. لیکن آپ کے معاشرے میں ایسا طبقہ موجود ہے جو اس لباس سے نیچے درجے کے لباس کو بھی اپنے لیے پہننے کے قابل سمجھتا ہے. تو آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس کا شکر نعمت آپ خود بجا نہیں لا سکتے تو آپ کسی ایسے کے حوالے کر دیں، وہ کر سکتا ہے. جیسے دیوار مہربانی ہوتی ہے، یا جیسے کچھ لوگ وسائل کے اعتبار سے اس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ اپنی پرانی چیزیں، جیسے پرانی کتابیں کسی کو دے دیں، پرانی چیزیں کسی کو دے دیں، پرانے کمبل کسی کو دے دیں. آپ نہیں چاہ رہے اب اس کو استعمال کرنا، لیکن یہ استعمال کے قابل ہے. ٹھیک ہے. ایک دفعہ ہوتا ہے کہ اب اس پر لباس کا عنوان صادق نہیں آتا، اتنا پھٹ گیا ہے، اتنا بوسیدہ ہو گیا ہے، اتنا خراب ہو گیا ہے، اس کو اگر آپ پہننے کے بجائے کسی چیز میں استعمال کر لیں وہاں کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہے کہ وہ لباس بہت اچھا ہے لیکن میرے پاس یہ اہتمام نہیں ہے کہ میں کسی غریب تک، کسی مسکین تک جس کے پاس یہ بھی نہیں ہے، اس کے لیے نیا ہو شاید یہ لباس، ایسے لباس کو میں اس استعمال میں لے کر آؤں، یہ کفر نعمت ہے. جیسے کہا جو کتابیں استعمال میں نہیں آ رہی ہوتی وہ کتابیں ڈیکوریشن کے لیے اپنی گھر کی لائبریری کے اندر سجانے کے لیے رکھی ہوئی ہوں، اور ہو سکتا ہے ایک شخص صرف یہی کتاب نہ ہونے کی وجہ سے اس دنیا سے جہالت کے ساتھ چلا جائے، ایگزامس میں ضرورت تھی وہ فیل ہو گیا. ٹھیک ہے. آپ کی ضرورت سے زیادہ آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی ہے اس کو نہ خود استعمال کرنا اور نہ اس کو دینا کہ جس کی ضرورت ہے، یہ کفر ہے. اور کوئی سوال کسی کے ذہن میں؟ جی کہہ رہے کہ آپ نے کہا کہ اپنے محبوب کی پسند اور ناپسند کے مطابق زندگی گزارو، تو ہمیں پتہ کیسے چلے کہ محبوب کی پسند ناپسند کیا ہے؟ کیونکہ ہم اگر کہہ رہے ہیں امیر المومنین ہمارے محبوب ہیں، زمانے کا امام ہمارا محبوب ہے، ہمیں پتہ ہے بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ ہے، مثلا 10 چیزیں ہم سیدھی سیدھی بتا سکتے ہیں. زمانے کا امام نہیں چاہتا میں اپنی نماز اول وقت نہ پڑھوں، پتہ ہے نا ہمیں یہ بات. زمانے کا امام چاہتا ہے کہ میرا رابطہ قرآن کے ساتھ ہونا چاہیے. آپ سے کوئی کہے زمانے کے امام سے مربوط 3 آیات قرآن کی سنائیں، آپ سنا سکیں؟
کوئی کہے کہ آپ 3 آیات قرآن کی کوئی ایسی سنائیں جس میں مظلوم کی حمایت ہو، آپ کا قرآن سے اتنا رابطہ ہو کہ معاشرے کے مسائل کا حل جو قرآن میں بتایا گیا مختصراً شاید ترجمہ یا مفہوم کی حد تک۔ زمانے کا امام نہیں چاہتا یہ بات کہ میں اپنے والد کے سامنے بلند آواز سے یا اس طرح سے گفتگو کروں کہ ان کی حد کی حرمت ہو۔ ہمیں معلوم ہے، بس یہ دیکھیں کیسے ہمیں پتہ چلتا جا رہا ہے، کیونکہ میچ نہیں کر رہی کچھ باتیں جو زمانے کے امام امیر المومنین کے ساتھ میچ نہیں کر رہی۔ زمانے کا امام کبھی نہیں چاہے گا کہ میں درس کے اندر بیٹھوں اور خدا نے نعمت دی ہو کچھ بات سمجھنے کی اور میں اس درس میں غافلوں کی طرح بیٹھوں، نہیں چاہے گا۔ زمانے کا امام نہیں چاہتا مجھے معلوم ہو میرے خاندان کے اندر ایک شخص مستحق ہو اور مجھے خبر بھی نہ ہو۔ زمانے کا امام نہیں چاہتا کہ میرا بھائی اس وقت مقروض ہو اور میرے پاس دولت ہو اور وہ اپنے اس قرض کی وجہ سے کوئی ذلت اٹھا رہا ہو اور میں اس کی مدد نہ کروں۔ زمانے کا امام نہیں چاہتا کہ میں اپنے ماں باپ کی مرضی کے بغیر اپنی زندگی گزارتا جاؤں اور وہ مشکل میں بھی ہو، پریشان میں بھی ہو اور مجھے پرواہ نہ ہو۔ زمانے کا امام نہیں چاہتا کہ میرے محلے کے اندر ایک مسجد ہو جہاں پہ ہدایت، نماز، عبادت کا اہتمام ہو اور میرا اس مسجد سے کوئی تعلق نہ ہو۔ زمانے کا امام نہیں چاہتا کہ میں کوئی ایسا لباس پہنوں کہ جو لباس ایک مومن کی زندگی کی اس کی شان کے ساتھ مربوط نہ ہوتا ہو۔ زمانے کا امام نہیں چاہتا کہ میں ایسی زندگی گزاروں جس زندگی کے اندر میں بے خبر ہوں کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، مجھے پتہ ہی نہ ہو فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، یمن میں کیا ہو رہا ہے۔ زمانے کا امام نہیں چاہتا کہ زمانے کا امام پردہ غیبت میں اور میں اس کے ظہور کے لیے زمینہ سازی نہ کروں۔ اب دیکھیں ہمیں پتہ چل رہی ہے بات، یہ وہ چیزیں کہ جو عمومی طور پہ ہمیں پتہ ہیں، عزاداری کے ذریعے سے، مجالس کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے والدین نے بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز ہم آپ سے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ انٹریکٹیو بناتے ہوئے ایک دو چیزیں آپ لوگ بھی بتاتے جائیں، یا سوال یا کوئی چیز اگر آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں۔ جی، ایسا کون سا کام ہے جو امام زمانہ کو سب سے زیادہ ناراحت کرتا ہے؟ سب سے زیادہ ناراحت کرتا ہے، دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، صرف یہ نہیں کہا کہ ناراحت کرتا ہے، ایسا کام جو امام زمانہ کو سب سے زیادہ ناراحت کرتا ہے۔ یہ بہت سارے کام ہیں، امام ناراض ہوتے ہیں اس سے، سب سے زیادہ ناراض کس بات سے ہوتے ہیں؟ سب سے زیادہ ناراض امام زمانہ اس بات سے ہوتے ہیں کہ جو بات آپ کو پتہ ہے کہ یہ حق ہے، یہ ٹھیک ہے، اور آپ اس کو اگنور کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کے مطابق عمل نہ کریں۔ ہر مومن ہر انسان جو اپنے علم پہ عمل نہ کرتا ہو، امام کو سب سے زیادہ پسند ہے، چونکہ علم کا کفران نعمت ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو ہدایت خدا نے دی ہے، جو دی ہے وہ دین دیا۔ چونکہ ہمارا وقت یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے، ہم دعائے سلامتی ہے امام زمانہ کے ساتھ، اور اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال ہماری زندگی کی کتاب کا جو عنوان ہے، اپنی زندگی کے اعمال کو بھی اس کتاب کے عنوان کا بھرم رکھتے ہوئے اس کے مطابق بنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔